کوئی اکیلا آدمی کسی بھی مسئلے کا حل تلاش نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ قوم اجتماعی طور پہ ساتھ نہ ہو. تم ایک آدمی کو لے کے آئے تھے، ان کا نام تھا فرید نواز بلوچ. جی ہاں. ٹھیک ہے نا. اور وہ اس کیریکٹر پہ کسی حد تک سوٹ کرتے تھے، کسی حد تک. وہ سینسر بورڈ کی بھی ممبر تھی نا. وہ بچی جو ہے وہ خون کو اور اس کو دیکھ کے ڈر گئی تھی، تو انہوں نے کہا تو یہ کاٹو، یہ منظر نکال دو، یہ منظر نکال دو. انہوں نے وہ چیزیں کٹوا دیں اور پکچر کا کلائمیکس ختم ہو گیا اور پکچر فلاپ ہو گئی. اقبال صاحب، سعادت حسن منٹو. جی بہت بڑا نام، بہت بڑا نام. میں جس وقت اسسٹنٹ تھا جی تو منٹو صاحب شانور اسٹوڈیو میں آیا کرتے تھے. ان کے پاس ایک اردو کا ٹائپ رائٹر تھا، وہ ٹائپ رائٹر بھی ساتھ آتے. جو کچھ انہوں نے لکھنا ہوتا تھا نا، وہ میری جو ود ان کمپاؤنڈ شوکت صاحب کی جو رہائش گاہ تھی، جی وہیں وہ سردیوں کے موسم میں ایک طرف بیٹھ جاتے تھے دھوپ میں اور وہاں سے اپنا ٹائپ کرتے رہتے تھے. رائٹ. اور میں نے کیونکہ منٹو صاحب کو پڑھا تھا اور میں دوسرے من میں فین تھا منٹو صاحب کا، رائٹ. اس لیے وہ پاکستان کے بہت بڑے افسانہ، پاکستان کیا، وہ میں کہتا ہوں بر صغیر بھی کیا، وہ دنیا کے بہت بڑے افسانہ نویس تھے. انہوں نے افسانے کو جس نہج پہ کنورٹ کیا ہے کاغذ پہ، اتنا میں نے آج تک کسی اور کو نہیں دیکھا جتنے منٹو صاحب تھے. جی. مثلاً ایک فسادات کا زمانہ تھا، ایک لڑکی بازیاب ہو کے آئی، آپریشن تھیٹر میں چلی گئی، وہاں پہ ڈاکٹر اس کو معائنہ کر رہے تھے، چیک اپ کر رہے تھے. فارغ ہونے کے بعد ڈاکٹر نے اشارہ کیا، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے معاون سے کہ کھول دو. لڑکی نے اپنا کمر بند کھول دیا. یہ تو سادگی ہوئی میرے خیال میں. المیہ کہیں گے اسے. المیہ ہے یہ کہ وہ تو کھڑکی کھلوا رہے تھے اور جو زیادتیاں اس کے ساتھ ہوئی تھیں اس کے بعد اس کے پاس ایک ہی تھا کہ کمر بند کھول دو. اسی طریقے سے جی منٹو صاحب بمبئی میں تھے. جی. تو بمبئی میں ایک دن وہ گئے ایک جگہ، تو وہاں رفع حاجت کے لیے، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ دیوار پہ لکھا ہوا تھا ہندوستان کی ماں کی. پھر کچھ دنوں کے بعد اسی باتھ روم میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں لکھا ہوا تھا پاکستان کی ماں کی. ظاہر ہے. اس کے بعد پھر جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں لکھا ہوا تھا دونوں کی ماں کی. مطلب کہنے کا شیخ عبداللطیف صاحب، جی یہ تاریخ کا بہت بڑا المیہ ہے کہ بے شمار لوگ یہ مارے گئے، یہ برباد ہو گئے یا جائیداد سے محروم ہو گئے اور 2 ملک بن گئے. جی. بڑی قربانیاں دیں پاکستان کے لیے مسلمانوں نے. جی. ان مسلمانوں نے جو ان حدود سے باہر سے مائگریٹ کر کے یہاں پہ آئے تھے. جی. بڑی قربانیاں دیں انہوں نے. ٹھیک ہے. اور یہ وہ خطۂ ارض ہے جس کی جتنی قدر کی جائے اتنا کام ہے. اچھا، قربانیاں جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جو باہر سے آنے والے تھے وہ قربانیاں دے کے آ رہے تھے، تو کیا یہاں کے جو لوگ مقامی تھے انہوں نے قربانیاں نہیں دی؟ انہوں نے بھی بے شمار قربانیاں دی ہیں اور اتنی قربانیاں دی ہیں کہ جس کی حد نہیں. سب سے زیادہ فسادات کا اثر جو ہے وہ یا تو مشرقی پنجاب پہ ہوا یا مغربی پنجاب پہ ہوا. یہ 2 خطے ارض ایسے تھے کہ جن کے بے شمار لوگ جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور کچھ ایسے بھی رہے ہوں گے کہ جنہیں 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. جی. یہ ظفر صاحب کا شعر ہے کہ کتنا تھا بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. تو یہ ایسا رہا. لیکن اسی زمانے میں اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک شعر کی گونج میں نے سنی. اور وہ شعر بھی اس قابل ہے کہ اسے سمجھا جائے اور کم سے کم پاکستان کی حالت پہ سنجیدگی سے سوچا جائے اور پاکستان کی حالت کو سنجیدگی سے سدھارا جائے. وہ کہتا ہے کہ ایسے ویسے کیسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے ہو گئے،
اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. منٹو صاحب کا فلم انڈسٹری کی طرف کیا رجحان تھا؟ منٹو صاحب نے بمبئی میں بھی فلمیں لکھی جی. ان کی فلمیں ریلیز بھی ہوئیں. اس وقت پاکستان بنا تو منٹو صاحب بھی پاکستان آ گئے. جی. حالانکہ منٹو صاحب کے بہت سے ایسے دوست تھے، مثلا اشوک کمار جی مثلا، اور اسی قسم کے لوگ جو چاہتے تھے کہ منٹو ہندوستان میں رہے. جی. لیکن منٹو ایک وطن پرست آدمی تھے، یہی ان کا وطن تھا، تو وہ آ گئے تھے یہاں پہ. یہاں آنے کے بعد منٹو صاحب مختلف آرٹیکل بھی لکھتے رہے، مضامین بھی لکھتے رہے، فلم کے حوالے سے، فلم کے علاوہ بھی تو لکھتے رہے. افسانے ان کا مرکز تھا، افسانے لکھے ہیں انہوں نے جی. اور ایسے افسانے لکھے ہیں کہ انسانیت کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا، تو وہ آتے تھے شاہنور اسٹوڈیو جی. کیونکہ نور جہاں اور شوکت رضوی صاحب بھی پہلے بمبئی میں رہے تھے، تو ان کے ساتھ اب واسطہ تھا، ملنا ملان تھا، دوستی تھی، تو وہاں پہ ان کے پاس آگے بیٹھتے تھے اور یہیں سے سلسلہ ہوتا تھا ان کا. تو وہاں بیٹھ کے وہ دھوپ میں اپنے اردو کے ٹائپ رائٹر پہ افسانے وغیرہ اپنے لکھتے تھے اور مختلف جگہ ان کو رسالوں میں دے آتے تھے. ان سے کچھ مالی آمدنی ان کو ہو جایا کرتی تھی. پھر ایک صاحب تھے جو فلمی رسالہ نکالتے تھے، جی جی، عبدالحق صاحب. ہاں، اور منٹو صاحب کی عادت تھی کہ وہ تانگے میں آتے تھے، تانگے میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھ کے اکیلے آتے تھے اور اس کے بعد وہ اوپر جاتے تھے، افسانے دیتے تھے، اس کے بعد جو بھی معاوضہ ملتا تھا افسانوں کا وہ. جی. تو میں بات کروں گا جی جی، وہ ہے شباب صاحب کے بارے میں. جی، شباب کیرانوی صاحب کے بارے میں. شباب کیرانوی صاحب کے بارے میں وہ ایک ایسے ہمدرد اور حساس انسان تھے، اور وہ قدردان تھے. جی. قدردان سے مراد ادب کے قدردان خاص طور پہ. جی ہاں. تو وہ جب ایک دفعہ آئے اوپر سے اتر کے، تو عبدالحق صاحب نے کہہ دیا ہوگا کہ صاحب جس وقت شائع ہوں گے افسانے پیمنٹ ہو جائے گی منٹو صاحب سے. تو پوچھا شباب صاحب نے کہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوا. تو حالانکہ بہت اعلیٰ پوزیشن یا اعلیٰ مالی حالات نہیں تھے شوکت صاحب کے، شباب صاحب کے، سوری. جی جی جی. لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان سے پوچھا، کچھ رقم نکال کے منٹو صاحب کو دے دی اور منٹو صاحب چلے گئے. تو جو قدردانی ہونی چاہیے تھی منٹو صاحب کی، میرے خیال سے وہ نہیں ہو پائی صحیح طریقے سے. جی. تو بہت بڑے رائٹر تھے ہمارے جناب سعادت حسن منٹو صاحب، اور اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن منٹو کی تحریریں زندہ ہیں. منٹو کی تحریریں جب تک لوگ پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کا شوق باقی ہے، لوگ پڑھتے رہتے ہیں. فلمیں بھی بن رہی ہیں سر ان پر. اور اچھا اقبال صاحب، سورج غروب ہوتا ہے اور جوش طلوع ہوتا ہے. ہاں، جوش ملی آبادی صاحب، کیا کہنا ہے جوش ملی آبادی. ان کے گانے، ان کے ترانے، وہ جوش کے ساتھ جو ہے نا ان کی شاعرانہ، وہ کوئی نہیں بھول سکتا. سب نے بڑا بڑا کلام لکھا ہے یار، بڑا. جی. ان کی ایک کتاب ہے یادوں کی بارات. جی. تو اس میں انہوں نے بڑا کھل کھلا کے اپنے بارے میں سارا کچھ لکھ دیا ہے. شباب صاحب بھی، معاف کیجیے میری زبان تھوڑی سی کھڑا رہی ہے آج، لیکن بوڑھا آدمی ہوں نا. تو وہ یہ ہوا کہ بمبئی گئے تھے، وہ بھی جی بمبئی گئے تھے. تو WZ احمد، جی ہاں، ایک صاحب تھے. جی. تو انہوں نے کہا بھائی اپنا احمد صاحب کچھ ہم سے بھی لکھوائیے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جو صاحب آپ کا معیار اور ہے، فلم کا معیار کچھ اور ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، لکھوا کے دیکھیے جی، شاید ہم کچھ زیادہ لکھ جائیں آپ کے معیار کے مطابق. تو انہوں نے ایک گیت لکھا تھا. جی. دیکھیے مزاح ہر ایک کے اندر ہے. جی. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا میں اب ٹوٹلی سنجیدہ آدمی ہوں جی میرے لیے ہنسنا گناہ ہے. ہم مجاز ایک شاعر تھے، بہت بڑا شاعر. اگر وہ نہ مرتا تو کسی شاعر کا چراغ اتنی روشنی سے نہ جلتا کہ اللہ والوں کو چھوڑ کافر ہو جاؤں. ایسے ہی جیسے نادر شاہ درانی تخت بیٹھتا تھا. جی جی. ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، ایک میک اپ مین آ گیا. جی. جا کر اس نے کہا جناب بچے بھوکے ہیں، پیسے چاہیے. تو ہمارے تو ہمیشہ ہی بچے بھوکے رہتے ہیں. ایسے بھی لوگ
اس آدمی کی آنکھوں میں میں نے نمی دیکھی ہے.